السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں بچے؟ آج ہم لوگوں نے بچے اپنا ایک مضمون اور تیار کرنا ہے جو ہے ہمارا نظام تعلیم۔ میں نے اس کے کچھ اہم نکات جو تھے وہ آپ کے لیے لکھ کے رکھے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم، اس کے متبادل عنوان بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں نصاب تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت، پاکستان اور تعلیمی تقاضے، ٹھیک ہے، اور تعلیم اور فکری نکھار، ہمارا نظام تعلیم، خوبیاں اور خامیاں، نوجوانوں کی تعلیمی مسائل، ہمارے تعلیمی مسائل، موجودہ نصاب تعلیم کی کامیابیاں، تعلیمی انعطاف کے اسباب۔ مختلف حوالے سے اگر کچھ اور بھی آپ کے پاس اسی طریقے سے عنوانات آتے ہیں تو آپ ان عنوانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ مضامین جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں۔ پہلی بنیاد تو ہم نے جہاں سے دیکھنا ہے کہ اسکول میں بچوں کو داخل کرانا۔ اسکول، مکتب، مدرسہ، یہ مختلف حوالے ہیں جن میں ہم نے اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے، ایک بنیاد بنانے کے لیے، ایک یوں کہہ لو کہ ایک درس و تدریس کا آغاز کرنے کے لیے، علم و تعلم کے میدان میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ایک مخصوص دائرہ کار میں لے کر آیا جائے۔ پھر ہماری ہوتی ہے بیٹا فصل کی تیاری کرنا، جس طریقے سے کسان پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو سازگار بناتا ہے، ہموار بناتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ زمین اس قابل ہو چکی ہے تو پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی بھی یہ سال بھر کی ایک تیاری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کرام جو ہیں ہم اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ اچھی چیز سیکھنے والا ہے، اب یہ زیادہ مشکل چیز سیکھ سکتا ہے، اب آسانی والی چیز اس کے لیے ضروری ہے، اب اس پر سختی کی جا سکتی ہے، اب اس کو پیار و محبت سے سکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک فصل کی تیاری جو ہوتی ہے وہ سال بھر میں کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے اساتذہ کا بچوں کو سمجھنا اور بچوں کی شناخت۔ وہ شناخت ہوتی ہے بیٹا لائق و نالائق کی شناخت۔ کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک فرضی بنایا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ ذہانت جو ہے وہ دی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس میں جو ہے ہم فرق نہیں محسوس کرتے۔ کوئی بچہ لکھنے پڑھنے کی طرف ہوتا ہے اور کوئی بچہ سیکھنے سکھانے کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی بچہ جو ہے اس کے رجحان جو ہوتا ہے، اس کی دلچسپی جو ہوتی ہے وہ کتاب اور قلم کے ساتھ ہوتی ہے، اور کسی کی جو ہے اوزار و ہتھیار کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو اس درجے میں دے دیا کہ اس کا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو جو ہے علم کی طرف، سیکھنے کی طرف یہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر یہ چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ ٹیکنیکل تعلیم کی طرف ہے اور کون سا بچہ جو ہے وہ یہ دوسری تعلیم جو ہے اس کی طرف آتا ہے۔ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط تعلیم کا نظام انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں تعلیمی نظام نہیں ہوتا وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ مصروف عمل پڑھنے اور سیکھنے، پڑھانے اور سکھانے کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک استاد ہوتا ہے اور ایک طالب علم ہوتا ہے۔ استاد سکھانے والا ہوتا ہے اور طالب علم سیکھنے والا ہوتا ہے۔ کچھ پڑھانے والے ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، تبھی ایک درجہ بندی چلتی ہے۔ ایک حکومت کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرے اس کے محکوم ہوتے ہیں، دوسرے اس کے رعایا بنتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے سلسلہ جو ہے وہ آگے چڑھتا ہے۔ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے مقصد پر نظر لگنی ہے۔ ہم نے پہلے اپنے اساتذہ کرام کو اس قابل بنانا ہے اپنے نظام تعلیم کو آگے لے کے چلنے کے لیے، اپنے نظام تعلیم کو دنیا کے نظام تعلیم اور ترقی یافتہ ممالک کے نظام تعلیم کے ساتھ مقابل کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اساتذہ کرام کو پہلے اساتذہ کرام کی ٹریننگ، ان کو تعلیم و تربیت اس لحاظ سے دینی ہے، اور پھر تاکہ وہ بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹ، اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ خامیاں تعمیر کردار، بچے کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ جب خامیاں ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تعمیر کردار کی تعمیر میں ہم کتنا حصہ دیتے ہیں، اس میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں، اس میں ہمارا نظام تعلیم بھی آتا ہے، اس میں ہمارے ادارے بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے والدین بھی آتے ہیں، اس میں ہمارا معاشرہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارا گلی محلہ بھی شامل ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر جو ہیں وہ اس بچے کے مستقبل کی اچھائی یا اس کی برائی، یا یوں کہہ لو کہ اس کی سنورنے یا اس کے تباہ ہونے کے بارے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بیٹا یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کا لیول انتہائی جو ہے وہ گر رہا ہے۔ ڈگری کی اہمیت ہے، ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر لے لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی لے لیتے ہیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے لے لیتے ہیں،
اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو جعلی ڈگریاں لے کر نقل کر کے کاپی پیسٹ کر کے غلط چیکنگ کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے جائے۔ ایک سال بھر کلاس میں ایک اچھی پرفارمنس دینے والا بچہ جو ہے وہ بورڈ کے امتحانات میں پیچھے کیوں چلا جاتا ہے؟ کیوں چلا جاتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں پر ناانصافی کرتے ہیں، غلط طریقے سے چیکنگ کی جاتی ہے۔ اور دوسرا بیٹا، ہمارے معاشرے میں جو رشوت اور سفارش کا ایک ناسور ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہماری جو ہے تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ ہمارے محنتی اور لائق بچے وہ ناانصافیوں کے نظر ہو جاتے ہیں، وہ ناجائز ذرائع کے نظر ہو جاتے ہیں، وہ ساری رات محنت کرنے والے، وہ اپنی جان کو کھپانے والے نقل کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہی بچے جو سارا سال ایک نارمل روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں، جن کو جو اپنے اوپر اتنا سوار نہیں کرتے تعلیم، جو اپنی جان کو نہیں اتنا کھپاتے، اور وہی بھی ان کے برابر آ جاتے ہیں۔ روایاتی سوالات ہیں ایک سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پریویس پیپر جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کو تیار کر رہتے ہیں۔ بچے مکمل نصاب نہیں پڑھتے، اور یہ بھی ہمارا یوں کہہ لو کہ ترقی کی دور میں اس دور میں آگے بڑھنے میں جو ہم ناکام ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے کچھ نیا جو ہے وہ نہیں کرے۔ اساتذہ نمبر لینا اور پاس کرنا امتحان کو سکھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ نمبر لینا اور پاس کرنا ایک بات چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ بعض اوقات آپ نے اس سے چیز سیکھنی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بیٹا کہ بہت سی ایسی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں جو زندگی بھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آپ کی نقش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے پر بھی اتنا پریشر آ جاتا ہے، والدین کی طرف سے آ جاتا ہے، اپنے خاندان کی طرف سے آتا ہے، سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے، اساتذہ کرام اور اسکول کی طرف سے کہ تم نے اتنے نمبر لینے ہیں، تم نے پاس ہونا ہے، تم نے پوزیشن لینی ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں وہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ کہیں پسے پشت چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں ہمارے اچھائی اور برائی سے آگاہی نہیں دی جا رہی جو موجودہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ایسا نظام تعلیم آ گیا ہے کہ جو یوں کہہ لو کہ یہ آ تو نہیں گیا، ہم نے انگریز سے خود لیا ہے۔ لارڈ میکالے کہا ہے کہ وہ ہم دفتری کلرک پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ہم بہترین انسان جو ہیں وہ نہیں بنے۔ اور ہمارے بچوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، اسلامی تعلیم، اسلامی اصول سکھائے نہیں جاتے، قرآنی حوالے سے جو ہے وہ قومی اور ملکی بہتری کے لیے جو حوالات جو چیزیں ہیں وہ بیان نہیں کی جا رہی ہیں۔ اور حالانکہ جو سب سے بہترین نظام تعلیم ہے وہ اسلام کے پاس ہے، سب سے بہترین نظام تعلیم، بس سب سے بہترین طرز معاشرہ، رہن سہن، تہذیب و تمدن جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے، کیونکہ اسلام ہر لمحے قرآن میں جا بجا آپ کے پاس ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے۔ یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے انسان کے اندر ایک جوش، انسان کے اندر ایک جذبہ دلانے کے لیے، انسان کو فکری طور پر اس کو زندہ کرنے کے لیے، اسے جگانے کے لیے کہ کیا تم غور طلب نہیں ہو، کیا تمہارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس کو تم نے تسخیر کرنا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے ہیں، آسمان کی وسعتوں میں جا کر اپنا مقام جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ روایاتی سوالات ہے، رٹا مروانے سے دور جو ہے کہ وہ چیز چل رہی ہے کہ رٹا لگوا لیا جائے اور جو ہے وہ مختلف ادوار کروا لی جائیں تاکہ چیزیں رہیں۔ ہم نے اپنے طالب علموں کو محنت پر اکسانا ہے، ہم نے اپنے طالب علموں کو جفا کشی پر اکسانا ہے، اپنی جان کو کھپانے پر اکسانا ہے، تبھی جا کر جو ہے ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے جو ہم جو ہے جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اور ویسے بھی بیٹا صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کہ جتنا انسان سیکھے گا اتنی اس کے اندر عاجزی آئے گی، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بہترین اوصاف آئیں گے، اتنی اخلاقیات اس کے اندر جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں گے۔ اور تعلیم یافتہ بچوں کو بغیر بیساکھیوں کے پر چلنے والا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب تک اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر آگے نہ بڑھا جائے تب تک کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ ہم نے واقعی سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس تعلیم کا آغاز کیا تھا، یہ جدید تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور پھر سر سید احمد خان کا اپنی زبان کے یہ کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو جدید تعلیم کا آغاز کیا تھا، لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ مل گیا
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی اور ہی رخ یا کسی اور ہی طور طریقے پر جو ہیں وہ چل پڑے، کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ اس طریقے سے آ گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ تو وہ اس کی تعلیمات، اس کی رہن سہن، اس کی طور اتوار، اس کے ڈھنگ سے جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن تعجب ہے کہ جو لوگ تعلیم پاتے جاتے ہیں، جن سے بہتری کی امید تھی، وہی مادہ پرست اور بدترین قوم بنتے جا رہے ہیں. ہم نے تعلیم کے ذریعے اپنی قوم اور اپنے ملک کو سنوارنا ہے، نہ کہ اس کو بگاڑنا ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.